سب کے سامنے ایک غریب لڑکی کی عزت خاک میں ملا دی گئی۔ مگر چند منٹ بعد ایسا ہوا کہ وہی ایک چھوٹے سے شہر میں عائشہ نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 23 سال تھی۔ عائشہ بہت محنتی اور بااخلاق لڑکی تھی، مگر اس کی زندگی آسان نہیں تھی۔ اس کے والد کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا اور گھر کی ساری ذمہ داری اب اس کے کندھوں پر تھی۔ اس کی ماں بیمار رہتی تھی اور 2 چھوٹے بھائی اسکول جاتے تھے۔ عائشہ دن رات محنت کرتی تاکہ گھر کا خرچ چل سکے۔ وہ شہر کی ایک بڑی کمپنی میں آفس اسسٹنٹ کی نوکری کرتی تھی۔ تنخواہ زیادہ نہیں تھی مگر وہ شکر گزار رہتی تھی۔ مگر اس کمپنی میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو عائشہ کو ہمیشہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتے، خاص طور پر کمپنی کی ایک امیر اور مغرور لڑکی مہک، جو مالک کی بیٹی تھی۔ مہک کو عائشہ بالکل پسند نہیں تھی۔ ایک دن آفس میں سب کے سامنے مہک نے عائشہ سے کہا، تم جیسے لوگ یہاں کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے، تمہاری جگہ تو سڑک پر ہونی چاہیے۔ پورے آفس میں خاموشی چھا گئی۔ عائشہ نے سر جھکا لیا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر اس نے خود کو روک لیا۔ اس دن کے بعد مہک نے عائشہ کو اور زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی فائلیں غلطی سے اس کے نام کر دیتی، کبھی اس پر جھوٹا الزام لگا دیتی۔ لیکن عائشہ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ صرف ایک بات سوچتی تھی، مجھے اپنے گھر والوں کے لیے مضبوط رہنا ہے۔ وقت گزرتا گیا، لوگ سر جھکا کر کھڑے تھے۔ ایک دن کمپنی میں ایک بڑا ایونٹ ہونے والا تھا۔ شہر کے بہت سے اہم لوگ وہاں آنے والے تھے۔ مہک نے جان بوجھ کر عائشہ کو سب کے سامنے ایک مشکل کام دے دیا، اگر تم نے یہ کام خراب کیا تو تمہاری نوکری ختم۔ عائشہ نے پوری رات جاگ کر تیاری کی، مگر ایونٹ والے دن اچانک ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ کچھ فائلیں غائب تھیں اور مہک نے فوراً الزام عائشہ پر لگا دیا، یہ سب اس کی غلطی ہے۔ سب لوگ عائشہ کو گھورنے لگے۔ کمپنی کے مالک بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے غصے میں کہا، اگر یہ سچ ہے تو تمہیں ابھی نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی، مگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ ایک نوجوان آدمی اندر آیا۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ وہ آدمی سیدھا کمپنی کے مالک کے پاس گیا اور بولا، سر، اس میں عائشہ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ مہک نے غصے سے کہا، تم کون ہو؟ وہ آدمی مسکرایا اور بولا، میں وہ ہوں جس نے یہ سچ دیکھا ہے۔ اس نے CCTV ویڈیو دکھائی۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا کہ مہک نے خود فائلیں چھپائی تھیں تاکہ عائشہ کو بدنام کیا جا سکے۔ پورے حال میں خاموشی چھا گئی۔ مہک کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کمپنی کے مالک کو شدید غصہ آیا۔ انہوں نے مہک سے کہا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ پھر انہوں نے عائشہ کی طرف دیکھا، بیٹا، ہمیں تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ عزت کے تھے۔ مالک نے سب کے سامنے اعلان کیا، آج سے عائشہ اس کمپنی کی مینیجر ہوگی۔ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ مہک شرمندگی سے سر جھکا کر کھڑی تھی۔ عائشہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر غرور نہیں تھا، صرف ایک خاموش مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اصل بدلہ کامیابی ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد عائشہ کی زندگی بدل گئی۔ اس نے اپنی ماں کا علاج کروایا، اپنے بھائیوں کی پڑھائی جاری رکھی، اور شہر کے بہت سے لوگوں کے لیے وہ امید کی مثال بن گئی۔ کیونکہ زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے، کبھی کبھی لوگ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اگر آپ صبر اور محنت سے کام لیتے رہیں تو ایک دن حقیقت خود سامنے آ جاتی ہے۔ اور جب حقیقت سامنے آتی ہے تو وہی لوگ جو آپ کو کمزور سمجھتے تھے، آپ کی کامیابی کے سامنے خاموش ہو جاتے۔